جہنم کے کنارے جب ہمیں دوزخ والوں کو کھڑا کیا جائے گا، وہ ایک افسوس کریں گے. وہ کیا کہیں گے کہ کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے اور عقل سے کام لیتے، آج یہاں دوزخ میں نہ ہوتے. اور قبر میں جب تینوں سوالات دینے میں وہ فیل ہو جائے گا مردہ، تو اسے فرشتے کہیں گے کہ تم عقل سے کام کیوں نہ لیا تم نے، اور کسی کو سنا کیوں نہیں تم نے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یقین کیسے پیدا کریں. دیکھیں، معاملہ سارا یقین کا ہے، اور بنیادی طور پہ یعنی یہ بات بھی نوٹ کرے کہ انسان جو بھی زندگی گزارتا ہے وہ ایک یقین کے بنا گزارتا ہے. بغیر یقین کے کوئی کام انسان ہم نہیں کرتے. ہر کام کا یقین ہوگا تو تب کرو گے. کوئی بھی ضرورت اور یقین دو چیزیں ہیں، ضرورت اور یقین. یقین ہو ضرورت نہ ہو پھر بھی نہیں ہوگا. کھانا کھانا چاہیے لیکن ضرورت نہیں ہے یا آ جائے گا کہیں سے تو پھر. تو ضرورت اور یقین یہ دونوں چیزیں مل کر جو ہے پھر اس سے عمل بنتا ہے. دو چیزیں ہیں، ضرورت اور یقین. اس سے مل کے جو ہے وہ عمل. ہمارے عام مطلب یہی ہے، ہر کام میں. باتھ روم موجود ہے، آپ کو یقین ہے جانا تو ہوگا، لیکن جب ضرورت ہوگی. عام مثال ہے. تو یہ مطلب بنیادی طور پہ. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا معاملہ، اب یہ ہماری مطلب انسانی جو ہے یعنی انسان کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے یہی رکھ دیا ہے، کامیابی کا یہی طریقہ کار رکھ دیا ہے کہ اگر تمہارا یقین ہوگا، تم یقین کرو، میری بات پر یقین کرو. اللہ نے فرمایا تو یقین کر لو کہ یعنی ہماری جو حقیقی کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ تم پہلے تو یقین کر لو اور پھر اس کے مطابق عمل کرو. تو یہ ہماری ساری جو ہے کامیابی کا راز یہ ہے. اب دیکھیں، ایک تو ہم نے قرآن کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ ہم سے مخاطب ہے، اس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ پہلے بات کرتا ہے یقین کی. آمنو کا مطلب یہی ہے کہ تم پہلے یقین کرو. یقین کس بات پر کرو؟ اپنی حقیقت پر کرو، اپنی منزل پر کرو، اور مجھے منزل بناؤ. میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، دنیا کے لیے میں نے نہیں بنایا. اب یہ اللہ کی باتیں ہیں، اگر مطلب کوئی اللہ کی باتوں کو نہ سنے تو پھر بہرے ہو. مطلب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہرا کہا ہے، سمن بکمن عمیون. تو سننا ضروری ہے اور سن کر پھر یقین کرنا بھی ضروری ہے. اب یقین کیسے پیدا کریں؟ آج کا جو موضوع ہے ہمارا یہی ہے. تو دیکھیں، یہ کچھ عجیب بات نہیں ہے. ایک تو اب یہ وہ مشاہدات ہیں جو آپ مشاہدہ کریں، اور دنیا کے ہر کام میں ہم مشاہدے سے کام لیتے ہیں. مشاہدات ایک نتیجہ خاص کرتے ہیں، اب جو بھی ہے مشاہدات اور پھر نشانیاں. تو آپ مشاہدہ کریں، دیکھیں، اس کائنات کو دیکھیں
اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے وجود کو دیکھیں، جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے ہو رہا ہے اس کائنات کا آپ مشاہدہ کریں یقین پیدا کرنے کے. ہم تو یوز ٹو ہو جو، یعنی آج کا انسان جو بھی ہے یوز ٹو ہے، ایک ماحول ہے. جیسے کہ بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے تو بس وہ گھر والوں سے مانوس ہوتا ہے، یہ ماما ہے، یہ دادا ہے، نانا ہے، یوز ٹو، کیونکہ دیکھتا رہتا ہے، بچپن سے دیکھتا رہتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے بابا ہیں، یہ ماما ہے. تو اور اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے. پتا ہوتا ہے بچے کو؟ نہیں ہوتا. بس وہ یوز ٹو، ماں کو ماما کہنا شروع کر دیتا ہے، باپ کو بابا، اور بس بات آگے بڑھتی رہتی ہے. یہ جو دنیا ہے یہ ہمیشہ سے نہیں تھی، ابھی بنی ہے، ابھی اللہ نے بنائی ہے، اور اب یہ ختم ہونے والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ ہاکذا، میرے بعد قیامت ہے، جب بھی ہوگی، اب ختم ہونے والی ہے. اب یہ مشاہدات ہیں، یہ کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہو؟ زمین میں چلو پھرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلم یسیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیا ہوا انجام ڈرانے والوں کا. میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بالکل عام بات ہے، نچلی سطح پہ بات ہے. مشاہدے سے یقین پیدا ہوتا ہے، مشاہدے سے، تجربات سے، یقینہ اور مشاہدہ. اب مشاہدہ جو ہے، آپ اپنے وجود پر خیال کریں. آپ تو ہمیشہ سے نہیں تھے، ابھی پیدا ہوئے، اور بس عمر ختم ہونے والی ہے. اب کالی داڑھی سفید ہو گئی، بس وہ ختم ہونے والی ہے. یہ اب ساری بات جو ہے وہ سوچنے کی ہے. ایک بات میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، جہنم کے کنارے جب ہمیں دوزخ والوں کو کھڑا کیا جائے گا، وہ ایک افسوس کریں گے. وہ کیا کہیں گے کہ کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے اور عقل سے کام لیتے، آج یہاں دوزخ میں نہ ہوتے. اور قبر میں جب تینوں سوالات دینے میں وہ فیل ہو جائے گا مردہ، تو اسے فرشتے کہیں گے کہ تم عقل سے کام کیوں نہ لیا تم نے، اور کسی کو سنا کیوں نہیں تم نے. تو پھر تو جواب نہیں ہوگا. یہی بات ہے کہ ہم نے عقل سے کام لینا ہے. یا تو آپ کہیں میرے پاس عقل نہیں ہے، میری تو عقل کام نہیں کرتی، جیسے کہ گائے کی عقل کام کرتی ہے. اس کو ایک بات آپ باتوں سے سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ سمجھے گی؟ کوئی بھی نہیں سمجھے گی. گائے ہے جو بھی ہے، تو وہ تو ان کی تو سمجھ ہے نہیں، تو سمجھتے نہیں ہیں. پھر یہی ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، افلا تعلمون، افلا تعقلون. تو ایک بات تو اس میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ بس آپ پیدا ہوئے اور جوان ہوئے اور شادی ہو گئی اور بچے ہو گئے، بس آپ نے گھر بنایا نہ بنایا، کچھ جائیداد بنا کے بس چلے گئے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا. بعض اوقات تو اکثر تو جائیداد بنتی بھی نہیں ہے. وہ ایک گھر، ابھی تک ہم پرانے گھر میں رہے، اپنے والد کے گھر میں رہے، ایسی ایک بات کرو تو وہ اب جو ہے چلی جاتے ہیں اسی طرح بے یار و مددگار اور بنا سوچ و بچار کے. تو پہلی جو بات ہے وہ عقل کا استعمال ہے. عقل کو استعمال نہ کریں. اچھا، اب عقل کو استعمال کریں گے تو پھر یعنی دیکھیں، ہم دنیا میں سوچتے ہیں تو پھر سوچ سے نتائج اخذ کرتے ہیں، یہ وہ نا، تو اسی طرح ہوتا ہے. تو عقل کو استعمال کریں کہ میں اپنی حقیقت پر غور کریں اور اس پر یقین کریں. میں نے تو کہا ہے کہ بھئی یہ ایک مکان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں ہیں. ایک مکان ہے جس میں میں ابھی رہ رہا ہوں، اور یہ مکان جو ہے مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، جو بھی ہوگا.
تو سب سے پہلی سوچ یہ ہے کہ بھائی آپ ظاہر کا دھوکے، اپنے ظاہر کے دھوکے سے نکلیں کہ میں یہ نہیں ہوں، میں وہ ہوں جو کہ نظر نہیں آ رہا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح ہے جو اصل ہے، اور یہ یہاں موجود ہے اس وقت، اور اب وقت ختم ہونے والا ہے۔ پھر پردہ اٹھ جائے گا اور آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی، لیکن پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حقیقت اس وقت آپ نے محسوس کرنی ہے، نظر آ رہی ہے حقیقت، مشاہدات ہیں، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں نظر آ رہی ہیں۔ میں خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہوں۔ مجھے ماں کے پیٹ سے کھینچ کے نکالا گیا ہے، یا جو بھی ہے، تو میں یہ نہیں ہوں جو ماں کے پیٹ سے نکلا ہوں، میں وہ ہوں جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔